کیوں رک گئے ہو؟ کیوں ایک ہی ادھورے قصے پہ یہ سوچ لیا ہے کہ زندگی ختم ہو گئی ہے؟ کیوں خود کو اتنی بے چینی میں ڈال رکھا ہے؟ حقیقت اور وسوسوں میں بہت فرق ہوتا ہے۔ تمہارے وسوسے جس چیز سے تمہیں خوف زدہ کرتے ہیں، تمہارے رب کے پاس ان سب وسوسوں کا حل موجود ہے۔ اگر تمہاری مشکلات بڑھ گئی ہیں تو یہ کیوں بھول بیٹھے ہو کہ تمہارے رب کی پہنچ اس سے کہیں آگے ہے؟ تمہارے رب کی رحمت ان خدشات سے بہت افضل ہے، تو پھر کیوں ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہو؟ زندگی اسی کا تو نام ہے کہ گرنا اور پھر گر کر سنبھلنا۔ ابھی تو ان گنت دفعہ تمہیں گرنا ہے اور پھر سے سنبھلنا ہے، پھر سے اٹھ کھڑے ہونا ہے۔ تو پھر چھوڑو اس ضد کو، جو چلا گیا اس کے حق میں سلامتی کی دعا کرو، اور جو پاس ہے اس کے لیے پردہ داری کی دعا ہے کہ ہر انسان پر پردہ پڑا رہے، اور یہ جو دو چار رشتے باقی ہیں وہ قائم رہیں۔ اور یاد رکھو، اللہ کے سوا نہ کبھی کوئی تمہارا بنا ہے اور نہ بن سکتا ہے۔ تمہیں دوسروں کے لیے نہیں، اپنے لیے آگے بڑھنا ہے۔ اتنا چلنا ہے کہ ساری پرانی یادیں، خلیشیں اور تلخ لوگ پیچھے رہ جائیں اور تم ان سب سے باہر نکل آؤ۔ کائنات کی نظر میں تم کبھی سرخرو نہیں ہو سکتے، اور نہ تمہیں دنیا کے لیے خود کو وقف کرنے کی ضرورت ہے۔ تمہیں اللہ کی نگاہ میں سرخرو ہونا ہے، اور اپنے ارد گرد سانسیں لینے والے انسانوں پر بھی۔ کب کون کیسی اس جہان فانی سے رخصت ہو جائے کچھ اندازہ نہیں۔ تو پھر یہ جو چند لمحے ہیں انہیں جی لو، جی بھر کر، اور دوسروں کے لیے بھی یہ سانسیں مشکل نہ بناؤ۔ ہم جو سوچتے ہیں یا جو بھی خیال ہمارے دل میں آتا ہے، اس کی بھی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے۔ وہ خیال ایسے ہی نہیں آ جاتا، دل میں اللہ کی طرف سے ہی ہوتا ہے۔ اکثر میرے دل میں ایک بات آتی ہے کہ کیا جو لوگ کسی کے لیے اچھا نہیں سوچتے، کیا وہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے؟ اس کا جواب پھر خود ہی مل گیا کہ وہ خیال شیطان ڈالتا ہے، وہ ہمیں اللہ سے دور کرنے کے لیے کرتا ہے۔ اللہ تو بس یہ دیکھتا ہے کہ اس کا بندہ یا بندی کیا شیطانی وسوسوں میں آئے گا یا نہیں۔ ہم آ جاتے ہیں، ہم کر بیٹھتے ہیں جو وہ کروانا چاہتا ہے، مگر اللہ تو اللہ ہے نا، کیسے بھٹکنے دے گا اپنے بندے کو؟ پھر ڈالتا ہے وہ خیال جس سے انسان دھیرے دھیرے اللہ کی طرف پلٹتا ہے۔ یہ وہی خیال ہے جس کا ذکر پہلی سطر میں کیا میں نے۔ ہم اللہ کی طرف ایسے ہی نہیں لوٹ کے آتے، اللہ ہمیں اپنی طرف لے کے جاتا ہے، لیکن ان کو جو واقعی اس کی طرف لوٹ کے جانا چاہیں۔ اگر رشتہ نہیں نبھا سکتے تو چھوڑ دیں، بے شک چاہے بیچ راہ میں ہی صحیح، لیکن چھوڑ دیں۔ ساتھ لے کر چلتے رہنا اور ایک موڑ پر آ کے یہ کہہ دینا کہ اب ہم نہیں چل سکتے ساتھ، یہ لائن اتنی تکلیف دہ ہوتی ہے انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس لیے جب نہ چلنا ہو، رشتے کو نہیں نبھانا ہو تو صاف کہہ دو۔ کچھ وقت کی تکلیف پھر بھی برداشت ہو جاتی ہے، لیکن عمر بھر کے دکھ تکلیف سے انسان کبھی نہیں نکل سکتا۔ اللہ تو سب جانتا ہے، یہ سوچ کر میں نے لفظوں کو کبھی بھی ترتیب نہیں دی۔ تھک جاؤں تو سر کو سجدے میں جھکا لیتا ہوں، نہ مصلیحتوں سے لڑتا ہوں، نہ حالات کا شکوہ کرتا ہوں، نہ اپنوں سے امید رکھتا ہوں، نہ غیروں سے کسی درد کا ذکر کرتا ہوں۔ غموں کو ہنسی میں اڑا دیتا ہوں، ٹوٹ جاؤں تو نم آنکھوں سے مسکرا دیتا ہوں۔ یہ رنگینیاں، یہ موسم مجھے نہیں بھاتے، بناؤ سنگار کی مجھ کو عادت ہی نہیں۔ دل برا رکھ کر مجھے زبان سے اچھا بننا نہیں آتا۔ میرا مزاج کبھی اس دنیا سے ملا ہی نہیں، جس کو چھوڑ دیا اس کو پھر میں نے کبھی پلٹ کر دیکھا ہی نہیں۔ زمانہ کہتا ہے مجھ کو سلیقہ نہیں زندگی گزارنے کا، اور میں سوچتا ہوں یہ وہی ہیں جنہوں نے کبھی مجھے سنا ہی نہیں۔ صبر کی آیتیں مجھے یاد رکھنی نہیں آتی، تھک جاؤں تو اللہ کی آغوش میں پناہ لے لیتا ہوں۔ روز سناتا ہوں اللہ کو غم کا وہی پرانا قصہ۔ ہاں، مجھے دکھ کو لفظوں میں پیرونا نہیں آتا، مجھے لوگوں کے لحاظ سے بدلنا نہیں آتا۔ ہاں، میری دعائیں میری ہی طرح سادہ ہیں، میری نیتیں بس اللہ جانتا ہے، میری ذات میں انگنت عیب ہیں، مجھے دنیا سے لڑنا نہیں آتا۔ میں ٹھیک نہیں ہوں میرے پیارے اللہ، میں بہت درد محسوس کر رہا ہوں، میں ریزہ ریزہ ہو کر بکھر رہا ہوں،
مجھے تھام لیں، سنبھال لیں۔ جس معجزے کی میں آپ سے امید لگائے بیٹھا ہوں اس کو کر دیجئے، بے شک آپ ہی قادر ہیں۔ میری دعا پر کن فرما کر مجھے سکون دے دیں۔ میری خواہش بہت چھوٹی ہے، آپ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ میرے ساتھ نرمی کے معاملات فرما کر میری ادھوری دعاؤں کو پورا کر دیں۔ بے شک آپ بہت مہربان سننے والے ہیں۔ میری پریشانی دور فرما دیں، میری پریشانی دور فرما دیں۔ جس سے تم محبت کرتے ہو اس کے میسیجز بار بار کھول کر پڑھتے ہو نا، تو یہ تمہاری اپنے رب سے کیسی محبت ہے کہ اس کے میسیج یعنی قرآن کھولتے ہی نہیں۔ اگر کھولتے ہو تو اسے سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ کیوں اس کا میسیج پڑھ کر دل نہیں مچلتا؟ کیوں اس کی محبت کا سوچ کر چہرے پر مسکراہٹ نہیں آتی؟ اسے یاد کر کے آنسو کیوں نہیں بہتے؟ اس سے ملاقات کے لیے دل کیوں بے چین نہیں ہوتا؟ یہ کیسا دعویٰ ہے تمہاری اس سے محبت کا؟ او انسان، تو کتنا بے وفا ہے، پل پل جس کا محتاج ہے اسی سے منہ موڑ کر بھاگ رہا ہے، حالانکہ تو جانتا بھی ہے کہ گھوم کر اسی کے سامنے آنا ہے، اسی کے پاس جانا ہے، اسی سے ملاقات ہونی ہے۔ سوچ تو صحیح، کس منہ سے جائے گا اس کے سامنے؟ کیا تم نے جان لیا تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ کیا تم نے پا لیا وہ راز جس کے لیے تمہیں یہاں اس دنیا میں بھیجا گیا؟ جو راستے اللہ تعالیٰ سے جوڑتے ہیں وہ بہترین ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف جانے والا ہر راستہ دل کو سکون بخشتا ہے۔ ایسے محسوس ہوتا ہے اکیلے ہونے کے باوجود بھی کوئی ساتھ ہے۔ انسان کی تمنا نہیں ہے کیونکہ اللہ ساتھ ہے۔ کوئی چھوڑ دے تو تب بھی دل تشکر میں ڈوبتا چلا جاتا ہے۔ ہم مصلحت سمجھ کر شکوے کے انبار نہیں لگاتے۔ وہ رحمان ہے، اس سے جڑنے والے غنی ہوتے ہیں۔ جو اسے جڑتا ہے وہ اسی کے دل میں ہمیشہ کے لیے بس جاتا ہے۔ زندگی کے چاروں اطراف میں محبت الہی ہوتی ہے اور ہم ہوتے ہیں۔ بس یہ الفاظ ہوتے ہیں، مبارک ہو تم نے اپنے رب کو پا لیا۔ کسی کو غلط کام کرتے ہوئے دیکھو تو خدا نہ بنے، خدا کے لیے یا تو آپ اس کے لیے دعا کیجئے یا پھر خود اس سے جا کر سمجھائیے۔ لوگوں میں اس کا تذکرہ مت کیجئے، کیونکہ اگر اس نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی تو آپ کا کیا بنے گا؟ یہ چھوٹی سی بات پر عمل کیجئے، انشاءاللہ آپس میں محبت بڑھے گی۔ اللہ تعالیٰ کو بھی ہم سے یہی مطلوب ہے کہ ہم اسے یاد کریں، ہم اسے محبت کریں، ہم اسے بار بار بلائیں، اس کے پاس جائیں۔ مگر مسئلہ پتہ کیا ہے؟ ہم انسان اس کے پاس جاتے ہی تب ہیں جب دنیا ہمیں توڑ چکی ہوتی ہے، جب ہمارے اوپر کوئی مشکل ہوتی ہے۔ حقیقت میں وہ سب بھی اللہ کے حکم سے ہی ہوتا ہے تاکہ ہم اس کی طرف متوجہ ہوں، ورنہ تم دیکھو خوشی میں کون اللہ کو یاد کرتا ہے؟ بلکہ ہم تو سب سے زیادہ ناراض ہی اسے اپنی خوشی کے موقع پر کرتے ہیں۔ سمجھ رہے ہو نا ان آزمائشوں کے آنے کا مقصد؟